عورت محرم کے بغیر عمرہ کر سکتے، ہم مکے میں رہتے ہوئے کر سکتے، اپنے ملک سے نہیں آ سکتے۔ طواف کے دوران نماز کا وقت ہو جائے طواف چھوڑ دیں، نماز پڑھ کے پھر پورا کریں۔ مغرب کی اذان اقامت کے درمیان مغرب کی 2 سنت پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے، احناف کے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے۔ ایک عورت صبح کو روزے کی نیت کر لیتی ہے لیکن دل میں حیض آ جائے، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن روزے والی شکل میں رہے گی، احتیاط کرے گی، باقی اس روزے کو قضا کرے گی۔ کہتے ہیں کہ جہاں شاپر ملتے ہیں نا ان پر نام لکھے ہوتے ہیں احمد، داؤد، فلاں، وہ زمین پہ نہیں پھینکنے چاہیے، یہ توہین ہے۔ مدینے جاتے ہوئے حیض آ جائے کوئی بات نہیں، اپنے کمرے میں ہوٹل میں بیٹھی رہے یا حرم کے باہر صحن میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے پھر صلاۃ و سلام پڑھے۔ عورت گھر کے پاس کسی مسجد میں تراویح کے لیے جائز ہے، لیکن افضل ہے گھر میں پڑھے۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی کام والی جو ہے، جس کو فرعون نے گرم ڈالا، اس کا بچہ چھوٹا تھا اس لیے وہ بولا تھا، تو یہ یعنی کرامت ہے۔ استخارہ 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ کرے، چہرہ کھلا نہ رکھے، عورت کپڑا آگے لٹکائے۔ اگر وہ کپڑا ناک پر لگتا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ سجدہ صاف کے لیے ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ صاف کریں وہ بھی جائز ہے، یا پہلے سجدہ صاف کر کے پھر سلام پھیریں وہ بھی جائز ہے۔ روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھانا جائز ہے، جب کھاتے ہو تو پیٹ میں ایک دوسرے کے اوپر نہیں جاتے ہو، نہیں، جب روٹی کھاؤ گے پھر بوٹی بھی کھاؤ گے تو ایک دوسرے کے اوپر تو چڑھ گئے ہو، اگر اندر چڑھنا جائز ہے تو باہر کیا تکلیف ہے؟ بعض مسئلے بناتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک حروف ہا اور ہا میں بالکل فرق ہے۔ میں نے منت مانی تھی فلاں جگہ میری شادی ہوگی، اتنے روزے رکھوں گی، شادی ہو گئی اور پھر طلاق بھی ہو گئی، تو آپ نے اصل میں غلط بات کے لیے نیت مانگ لی تھی نا۔ اب روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے جب شادی ہی نہیں رہی؟ اگر گھر ہمارا حدود حرم میں ہو وہاں بھی 1 لاکھ کا ملے گا ثواب۔ اذان سے پہلے کوئی تعوذ نہیں پڑھنا۔ کسی نامحرم مرد پر نظر پڑ جائے، وضو ٹوٹ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کرنے کے بعد عورت اپنے سر کے بال بنا سکتی ہے، سنوار سکتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ حیض کی حالت میں عورت موبائل سے قرآن سن سکتی ہے، ہاں سن سکتی ہے، پڑھ بھی سکتی ہے موبائل دیکھ کے، ورنہ قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ گھر سے اگر 78 کلومیٹر سفر ہو تو پھر مسافر ہے۔ دم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ طائف سے عمرے کی نیت کی جائے، اگر آپ کے ذمہ دم ہے تو اس عمرے سے معاف ہو جائے گا۔ معاشی پریشانی کے لیے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ بھی جائز ہے، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، سب جائز ہے۔ گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ السلام علیکم کہیں، اور اگر آدمی کو آتا ہو تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ آیت بھی پڑھیں۔ ثناء تو مقتدی پڑھے گا لیکن فاتحہ نہیں پڑھے گا، فاتحہ امام پڑھتے ہیں۔ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو مقتدی آگے ربنا ولک الحمد کہیں گے، جیسے امام فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم آمین کہیں گے۔ عورت نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے سینے کے برابر۔ نماز جنازہ میں جل ثنا ہوگا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ نماز میں جنازے میں درود وہی افضل ہے جو حضور نے پڑھا ہے۔ میری والدہ عمرے پہ آئیں، فوت ہو گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
اگر ایک آدمی مسجد کی زمین خرید جائے، زمین مسجد بن جائے، پھر اس زمین کا رقم ادا نہ کر سکے، بنا ہوا مسجد جو ہے پتہ نہیں کیا کرے، شہید کر دے؟ نہیں، مسجد بن گئی، شہید نہیں ہو سکتی، اور لوگوں سے چندہ لے کے قرض ادا کرو۔ سورۃ الکہف جمعہ کو نماز افضل ہے، جمعہ کی نماز پہلے پڑھیں، جمعہ کے بعد پڑھیں، افضل ہے۔ جو لوگ احرام ناف کے نیچے باندھتے ہیں ان کا نہ نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے۔ عورتوں سے کیسے بچا جائے؟ دور بیٹھے۔ جدہ ایئرپورٹ میں ظہر کا وقت داخل نہ ہو اور اسلام آباد پہنچ کر وقت قضا ہو تو وہاں قضا پڑھ لینا، جب وقت ہی نہیں ہوا وقت سے پہلے تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا، یا جہاز میں پڑھ لینا۔ طواف میں جو معذور پھرتے ہیں ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ میرے والدین فوت ہو گئے، خاندان کے بزرگوں نے جائیداد تقسیم کر دیا ہے، میری بہنوں نے اپنے اپنے حصے سے بخوشی دستبردار ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، میں اپنے حصے میں آنے والی زمین پر راضی ہوں۔ بہنوں کو زمین دینی چاہیے، کوئی راضی نہیں ہوتا، ڈر کے مارے چپ ہوتی ہیں بیچارے۔ تم زمین دے دو ان کو، قبضہ بھی دے دو، انتقال بھی کر دو، اگر راضی ہیں تو تمہیں واپس کر دو۔ میں نے 4-5 ایک پلاٹ قسطوں پہ گھر بنانے کے لیے لیا ہے، 3 پلاٹ اور بھی خریدے ہیں۔ بہرحال جس پر گھر بنانا ہے زکوٰۃ نہیں، جو کاروبار کے ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اسٹیٹ لائف یا کوئی اور لائف کی انشورنس ناجائز ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں نفاس کی بچے کی وجہ سے نہیں رکھے، ان کے بدلے میں جب آپ پاک صاف ہو جائیں روزے قضا کریں ایک ایک کر کے۔ میرے والد نے انتقال سے پہلے میرے بڑے بھائی کو زمین کا ایک ٹکڑا وقتی طور پر ہیبہ کیا تاکہ اپنا گھر بنانے کے لیے حکومت سے قرض لے سکیں۔ بھائی نے والد کی حیات میں زمین کے دوسرے حصے میں گھر بنانا شروع کیا، وہ قرض زلزلے کے بعد حکومت نے معاف بھی کر دیا، مکان مکمل ہو گیا۔ بہرحال وہ سب بھائیوں کو ملے گا، ایک کو نہیں ملے گا۔ بیعت رضوان والی مسجد جو ہے حدیبیہ، وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک میں جب حاضر ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ لوگوں سے گلے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ پھر سارے شروع کر دیں گے میرا تو گلے کیا، تمہیں ویسے گلا رہے گا۔ دعا کریں کہ میری شادی ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ احتلام ہوا، کپڑے دھوئے، لیکن نشان باقی ہے، کوئی حاضر نہیں۔ حضور کا لباس مبارک، چادر مبارک اور چھوٹی پنڈلی تک جو ہے کرتا ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی مبارک اور پگڑی مبارک۔